میاں صاحب بات یہ ہے کہ کیا ایسا کوئی لیگل پروویژن ہو سکتی ہے کہ آپ لوگ اس کو اگلے الیکشن تک پوسٹ پون کر دیں تعیناتی کو؟ کامران، آپ میں اور عمران خان صاحب میں تھوڑا ہی فرق ہے. آپ بھی جن روایات کے امین ہیں، عمران خان صاحب بھی انہی روایات کے امین ہیں. آنیسٹی. آپ بھی اپوزیشن میں ہوتے ہوئے ہمیں ٹائم کم دیتے تھے، حکومت میں ہوتے ہوئے بھی آپ ٹائم کم دیتے ہیں. یہ آپ کا اپنا دستور ہے. مگر میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بات یہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کی خواہشات کیا ہیں، فرمائشیں کیا ہیں. یہ فرمائش بھی اسی طرح کی فرمائش ہے جس طرح ان کی سابقہ فرمائشیں رہی ہیں. ان کا تعلق نہ آئین سے ہوتا ہے، نہ مینڈیٹ سے ہوتا ہے، نہ ان کا وہ کوئی اصول ہوتا ہے، نہ روایات ہوتی ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ نومبر کہتے تھے کہ نومبر سے پہلے تو کسی طور الیکشن نہیں ہو سکتے جب حکومت میں تھے. اب کہتے ہیں کہ جناب نومبر سے پہلے ہونے چاہیے ورنہ قیامت آ جائے گی. اب قیامت کیونکہ تھوڑا دور ہو گئی تو اب کہتے ہیں کہ جناب جب الیکشن ہو اس کے بعد یہ جو تعیناتی ہے اس کا ہونا چاہیے. بھئی آپ ہوتے کون ہیں؟ آپ نہ آئین کو مانیں، نہ کسی روایت کو مانیں، نہ کسی قانون کو مانیں. آپ کے پاس کون سا مینڈیٹ ہے؟ آپ کے پاس پاکستان کے پاپولر 3 لیڈر ہیں اس وقت، یہ جو ہم مینڈیٹ ہے. کہتے تھے کہ 16 کروڑ عوام ان کے میں انڈر ہے. الیکشن چرائے گئے. یار ایک سیکنڈ نہ کامران، جی آپ سے ڈائلاگ جائے. علی محمد خان صاحب ڈائلاگ ہو رہا تھا نا سر. آپ انڈر ہو سکتے ہیں. جی بتائیں. آپ انڈر ہو سکتے ہیں، 16 کروڑ عوام نہیں ہے انڈر. میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ وہی عمران خان صاحب ہیں. ایک کا تو میں کہہ دیتا ہوں کامران شاید کسی کے انڈر نہیں ہو سکتا. نہیں الیکٹڈ پنجاب میں گورنمنٹ ہے عمران خان صاحب کی، اس لحاظ سے وہ ہمارے لیڈر ہیں. ایسی کوئی بری مذاکرے کی بات نہیں ہے. عمران خان لیڈر ہیں پنجاب کے. آپ ہارے میں میاں جاوید لطیف صاحب بری طرح ہارے میں. آپ یہاں پہ حکومت میں ہونے کے باوجود ہارے میں. آگے چلیں بتائیں. میں نے تو بالکل اس لحاظ سے کہا پولیٹیکلی یہ بات کہی ہے. الیکٹڈ مینڈیٹ ہے عمران خان کے پاس 16 کروڑ. جی فرمائیں. جی میاں صاحب. جب آپ نے اگلا بھی جو بات کرنی ہے وہ بھی کر لیں تاکہ میں اکٹھی بات سر آپ بولیں، آپ کا ٹائم چل رہا ہے. 8:21 سے فرمائیں. سن رہے ہیں آپ کو. میں 21 منٹ سے کچھ نہیں بولا. میرا ٹائم رہنے دیں. اور میاں صاحب ناراض نہ ہویا کرو. 12 منٹ جو بولے ہیں علی محمد خان، اگر 10-12 منٹ نہیں آپ دیں گے بولیں تو 10 منٹ. آپ سے میرے بھائی میں نے علی محمد خان سے بحث کی تھی نا، ان سے کوئی ان کا مونولوگ نہیں سنا تھا. آپ سے بھی سوال کر سکتا ہوں نا بیچ میں سر. اب سوال کرنے کی تو رائٹ تو دینا، مجھے پتہ ہے وزیر ہے. نہیں سوال کریں مگر یہ تو کوئی طریقہ نہیں نا کہ نہیں. کامران اگر تو آپ نے پھر آئندہ بھی میں اگر آپ مناسب سمجھے تو میں آپ کے پروگرام میں آ جایا کروں گا، ورنہ ابھی سے جا رہا ہوں. مطلب یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ دوسرے کی بات سنتے نہیں ہیں اور جہاں آپ سوئی پھسا لیں وہاں آپ بات کرتے جاتے ہیں. میاں صاحب اس دن بھی پروگرام میں میرے ساتھ بیٹھ کے ناراض ہو رہے ہیں. جاوید لطیف صاحب میں اپوزیشن میں بڑے ملنسار ہوتے تھے. کیا ہو گیا میاں صاحب؟ حکومت تو آنی جانی چیز ہے. علی محمد صاحب میاں صاحب جو ہے وہ ایسے نہیں ہے. میاں صاحب بولے فرمائیں. جاوید لطیف صاحب آپ آرام سے اپنا کیس پٹ کریں. ایک کیس جو ہے وہ عمران خان کا ہے جو کامران نے آپ کے آگے پیش کیا. آپ اس کو چیلنج کریں کہ یہ پاسبل نہیں ہے. آئیے بات کیجیے، ہمیں بھی سمجھائیے. میاں صاحب کنٹینیو پلیز. دیکھیں 2 چیزیں ہیں کہ آپ نے خود بھی یہ بات کی تھی علی محمد خان سے کہ یہ وہی اسمبلی ہے جس میں آپ رہتے ہوئے ایجنسیوں کے ذریعے بل پاس کرواتے تھے. یہ وہی اسمبلی ہے، یہ وہی مینڈیٹ ہے. اسی اسمبلی سے آپ کو جو ملا ہوا تھا، اسی اسمبلی سے اس حکومت کو مینڈیٹ یہ ملا ہوا ہے کہ کوئی بھی تعیناتی ہوگی، جو روایت جو مینڈیٹ ہوتا ہے پرائم منسٹر کو اس کو وہ پلے کریں گے. مگر یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ ہر چیز پر اپنی ٹانگ اڑائیں اور یہ کہیں کہ یہ تو میں نہیں ہونے دوں گا. بھئی بات سیدھی سی ہے. کل تک امریکہ سے آپ آزادی چاہتے تھے، آج آپ نے سی وی رکھ دی ہے امریکن کے سامنے کہ میں نیشنل قوت کی بجائے اب انٹرنیشنل قوت کے سامنے اپنی سی وی رکھ رہا ہوں نوکری کے لیے. یہ ہے آپ کا اصل چہرہ جو آپ نے قوم کو دکھا دیا. آپ حکومت میں ہر حال میں آنا چاہتے ہیں، نہ آپ کو کسی روایت کا ہے، نہ کسی مینڈیٹ کا ہے، نہ کسی آئین کا ہے، نہ کسی قانون کا ہے. اور جہاں تک آپ کا یہ کہنا ہے کہ جناب اس کے پاس 16 کروڑ عوام ہیں، جو گفتگو عمران خان کرتے ہیں
جو آپ ان سے سنتے ہیں محرومیوں کا ذکر، جو آپ سنتے ہیں قانون آئین سے ماورا لوگوں کی شکایات جو ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں، تو وہ منظور پشتین سے سن لیں اور میڈیا ان کو اس طرح کوریج دے اور ادارے جو ہیں وہ نوٹس نہ لیں، تو منظور پشتین اس سے زیادہ پاپولر ہوں گے، حاصل بزنجو اس سے زیادہ پاپولر ہوں گے، اور قوم کو پتہ چل جائے گا کہ یہی حقیقی لیڈر ہیں۔ آپ نے دیکھا تھا جب الطاف حسین کو سنا جاتا تھا، آپ کے میڈیا چینل جو تھے وہ 2-2 گھنٹے اس کے رونے کی آوازیں بھی سناتے تھے، اس کی بڑکوں کو بھی سناتے تھے، اور آپ دیکھتے تھے کہ لاکھوں کا مجمع اس کو سن رہا ہوتا تھا اور کئی گھنٹے سن رہا ہوتا تھا۔ یہ آپ کسی اور کو سہولت دے کے دیکھ لیں۔ اور بھائی ہمارا تو 5 سال سے میڈیا پہ آنا پابندی ہے، بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے، مگر اس کو کسی نے بلیک آؤٹ نہیں کیا۔ یہ باتیں میں بار بار کہہ رہا ہوں، کامران شاہد یہ باتیں کر لے، کامران شاہد اس سے بڑا مجمع لے گا، کامران شاہد یہ گفتگو کر لے، اس سے زیادہ پاپولر ہوگا، مگر یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اچھا بھائی بات یہ ہے، معیار اور میں آپ کو بتاتا ہوں، اور افتخار احمد کے لیے معیار دوسرا ہو۔ میاں صاحب آپ نے جو مثالیں دی ہے نا، ایک طرح آپ نے الطاف حسین کی مثال دی ہے، ایک طرح آپ نے قوم پرست لوگوں کی منصور پشتین وغیرہ کی مثال دی۔ بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو اس وقت بھی یہ ٹوکا تھا تو آپ کو بڑا برا لگا، تو بڑی معذرت۔ آپ نے کہا عمران خان کون ہوتا ہے؟ میں نے کہا جی وہ اس لیے یہ باتیں کر رہے ہیں کہ آپ فیڈرل گورنمنٹ میں صرف آپ کی گورنمنٹ ہے، دیٹس اٹ۔ عمران خان پاور میں نہ ہوتے ہوئے بھی ان کی پنجاب، گلگت بلتستان، کشمیر، کے پی میں ہے جو 16 کروڑ بنتی ہے 22 کروڑ میں سے۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا، اور یہ جو پاپولیرٹی ان کو ملی ہے اس پہ کسی اور دن بات کر لیں گے، لیکن یہ انپیرللڈ ہے اس وقت ریسنٹ ہسٹری میں پاکستان کی، پچھلی 15-20 سال میں جو پاپولیرٹی وہ 4 مہینے میں کر گئے ہیں۔ اب اس کے اندر میں آپ سے بحث نہیں کر رہا کہ آپ کی گورنمنٹ کی پور گورننس تھی، ان کا بیانیہ تھا امریکہ والا، سازش کا تھا، یا لوگوں کو ویسے ہی ان پہ پیار آ گیا۔ میں نے صرف یہ پوچھا تھا کہ جو عمران خان نے تجویز پیش کی ہے کسی طور پہ حکومت کے لیے ایکسیپٹیبل ہوگی یا نہیں۔ ایک دفعہ پھر پوچھ کے افتخار صاحب کے پاس جاتا ہوں، آپ سے پوچھ رہا ہوں میاں صاحب، یہ ایکسیپٹیبل ہو سکتی ہے کہ آپ تھوڑا پوسٹ پون کرتے ہیں تاکہ بھابی مشاورت سے وہ کہہ رہے ہیں جی آرمی چیف چن لیا جائے نیکسٹ ٹائم الیکشن کے بعد؟ میاں جاوید لطیف صاحب یار مجھے یہ بتائیں کہ اس سے پہلے کامران شاہد کو یہ روایت رہی ہے تو یہ دہرائی جا سکتی ہے۔ آپ کس طرح آپ تمام اداروں، اور مجھے یہ بتائیں کہ جسٹس شوکت صدیقی پھر کیا غلط کہہ رہے ہیں کہ دباؤ میں لا کر اگر اداروں کو بلیک میل کر کے اداروں سے آپ اپنی من پسند کے فیصلے لیں، اور اگر یہ اس کو نام دیں کہ بیک ڈور ڈپلومیسی جو ہے وہ چینل چل رہا ہے، یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ ٹھیک ہے میاں صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا، سامنے آ رہا ہے۔ کل آپ کہتے تھے کہ سویلین بالادستی ہونی چاہیے، آپ آج اسٹیبلشمنٹ کے کبھی آپ گریبان کو ہاتھ ڈالتے ہیں